Hi everyone, हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन हिस्ट्री में आपको रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा गया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि माइकल एच हार्ट जिन्होंने बुक लिखी है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन हिस्ट्री में, इसमें इन्होंने जिक्र करते हुए बताया है कि हुजूर किस तरह से टॉप 100 रैंकिंग में नंबर 1 पर आते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप इसको परचेज भी कर सकते हैं और इस बुक को पढ़ भी सकते हैं। किस तरह से हुजूर को रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा गया है, इसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम इस तरह के वीडियोस और आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। माइकल एच हार्ट जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन हिस्ट्री, इसमें उन्होंने हुजूर के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई है, उनके बचपन के बारे में बताया है, इस्लाम के आने के बारे में बताया है, आप जब हिजरत करके गए तब आपके बारे में बताया और किस तरह से इस्लाम ने दुनिया में अपने आप को प्रूव किया है और लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, उसके बारे में भी बात की है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से हुजूर जीसस से ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए हैं। इसके अलावा चंगेज़ खान की हिस्ट्री के बारे में भी बताया है और किस तरह से बताया है कि चंगेज़ खान की हिस्ट्री, अगर उनका इन्फ्लुएंस करने की बात की जाए तो वो कुछ समय तक रही थी, लेकिन इस्लाम आज तक लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। इस सारी चीज़ों के बारे में माइकल एच हार्ट ने इस बुक के अंदर बताया है। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले माइकल एच हार्ट के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए कि हम हुजूर को रैंकिंग में नंबर 1 पे रखते हैं तो बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शंस भी होंगे और बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चंस भी उठेंगे कि आपने इनको क्यों रखा। तो उनका कहना है कि जब हमने 100 ऐसे लोगों को इकट्ठा किया और उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो पता ये चला कि बाकी जितने लोग इन्फ्लुएंस हुए थे वो किसी न किसी अपनी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हुए थे। वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी, वो अच्छे कल्चर से थे, अच्छी सिविलाइज्ड एरिया से थे। सारी चीज़ें होने के बाद वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका था वो किसी एक ही फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन हुजूर के बारे में ये कहते हुए उन्होंने क्लियर किया कि हुजूर न सिर्फ रिलीजियस चीज़ों में लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए बल्कि सेक्युलर चीज़ों में भी लोगों को उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए। तो इसीलिए हुजूर को माइकल एच हार्ट ने नंबर 1 पे रखा है। जब माइकल एच हार्ट हुजूर के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हुजूर जिस वक्त उनकी पैदाइश हुई है, जो कि 517 ईस्वी में हुई थी, उस वक्त अरब बहुत ज़्यादा जाहिलियत से गुजर रहा था। ना तो उनके पास कोई कल्चर्ड वैल्यू थी, ना कोई बिजनेस का कुछ गढ़ था, ना कुछ आर्ट में वो बहुत अच्छे थे, ना एजुकेशन में बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। उस वक्त हुजूर वहाँ पर पैदा होते हैं, उनका जन्म होता है। वहाँ पर पैदा होने के बाद उनकी पूरी 25 साल ज़िंदगी जो होती है वो काफ़ी गुर्बत में गुजरती है। ये भी बताया कि हुजूर के पैदा होने के 6 साल के बाद वो अनाथ हो गए थे, उनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उसके बाद उनकी 25 साल की जो पूरी ज़िंदगी थी वो पूरी उनकी गुर्बत में गुजरी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामिक बुक से इस बात का भी पता चलता है कि हुजूर पढ़े लिखे भी नहीं थे। 25 साल तक आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे बचपन में थी, उसी गरीबी के हालात में आप अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन आपने 25 साल की उम्र में एक 45 साल की विधवा से शादी की, जो कि वो वेल्दी लेडी थी, उनसे आपने शादी की। इसके बाद इसमें यह भी बताया गया है कि 40 साल के बाद हुजूर को इस बात का इल्म हुआ कि वो एक बहुत ज़्यादा रिमार्केबल पर्सन है और कुदरती इल्म उनको हासिल है। जिस वक्त हुजूर को इस बात का इल्म हुआ कि उनको कुदरती इल्म हासिल है, उस वक्त अरब बहुत से गॉड्स को मानते थे और सबकी पूजा करते थे। वहाँ पर कल्चर था कि काफ़ी लोगों को वहाँ पर यह कल्चर था कि वो हर एक ट्राइब्स अपने अलग अलग गॉड्स को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। उस समय हुजूर के पास ये इल्म हुआ कि अल्लाह की तरफ से ये वही नाजिल हुई कि आप लोगों को ये बता दीजिए कि सिर्फ एक ही अल्लाह है जो सारी चीज़ों का, कायनात का मालिक है।
اس نے سب کو بنایا ہے اور اسی کا حکم اس دنیا پہ چلتا ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ جب حضور کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے اندر قدرتی علم حاصل ہے، اس وقت عرب کلچر بہت زیادہ گاڈس کی پوجا کرتا تھا، مطلب ہر ایک ٹائپ اپنے الگ الگ گاڈس کی پوجا کرتا تھا، اور اس وقت اس بات کو لوگوں کو بتانا کہ ان کو اس بات کا علم ہوا ہے، ان کے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ اللہ کے میسنجر ہیں، اور اللہ نے ان کو اس علم کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور ایک ہی اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، اور وہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے، وہ صرف اللہ کے ہی کہنے پر ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں پر بہت زیادہ گاڈس کی پوجا کی جانے کی وجہ سے حضور نے پہلے 3 سال اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھپ چھپا کر اس بات کی جانکاری یا اس بات کا علم دیتے رہے اور یہ بتاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے کہ ایک ہی اللہ ہے، آپ لوگوں کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور باقی کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن 3 سال کے بعد 613 عیسوی میں آپ لوگوں کے سامنے کھل کر آئے اور لوگوں کو کھل کر بتانا شروع کیا کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی اللہ ہے جس نے اس پوری یونیورس کو بنایا ہے، آپ کو ان کی عبادت کرنی چاہیے، باقی جتنے بھی گاڈس ہیں ان کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو جب لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑی تو لوگ کافی ناراض ہوئے، حضور کو کافی بھلا برا بھی کہتے رہے اور ان کو معاذ اللہ گالیاں بھی دیتے رہے، بہت کچھ ان کو بھلا برا کہنے کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کو 622 عیسوی میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، جو کہ 200 مائلز کی دوری پر ہے، اور وہاں پر جا کر حضور نے لوگوں کو اس دین کے بارے میں بتایا اور ان کو یہ بتایا کہ ہاں اللہ ایک ہے اور اللہ کو ہی ماننا چاہیے، باقی کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو مدینے کے جو لوگ تھے وہ ان کی بات سے متاثر ہوئے اور لوگ کنونسڈ ہوئے اور کنورٹ ہوئے اسلام میں۔ کچھ سالوں کے بعد حضور مدینے میں ایک پولیٹیکل پاورفل لیڈر بن کر ابھرے۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے آپ کی بات سنی اور آپ کے فالوورز دھیرے دھیرے بڑھتے چلے گئے۔ اسی بیچ میں وہاں پر بہت سی لڑائیاں بھی آپ نے لڑی جو کہ 630 عیسوی میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس مکہ آئے اور مکہ میں آپ نے لوگوں کو ان کی دعوت دی، جو کہ وہاں کے جتنے بھی عرب ٹرائبز تھے وہ بہت تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے لگے اور کنورٹ ہونے لگے، اسلام میں آنے لگے۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے اس وقت تک آپ ایک بہت ہی پاورفل لیڈر، سیکولر اور ریلیجیس دونوں بن چکے تھے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کافی انفلوئنس کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس وقت عرب ٹرائبس میں بدو ٹرائبس بہت زیادہ پاورفل مانے جاتے تھے، وہ آرمی میں بہت زیادہ اچھے تھے، ایگریکلچر ان کی کافی اچھی تھی، لیکن وہ بکھرے ہوئے تھے، وہ اکٹھا نہیں تھے۔ جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بدو ٹرائب جو کہ بہت بڑے لڑاکا تھے لیکن سنکھیا میں بہت زیادہ کم تھے، لیکن بکھرے ہوئے تھے اور ان کی ایگریکلچر میں بھی کافی پکڑ تھی، لیکن حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اللہ کے کانسیپٹ سے کافی متاثر ہوئے اور اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد اتہاس میں انہوں نے بہت سی لڑائیاں لڑی اور بہت سی لڑائیاں جیتی بھی تھیں۔ نارتھ ایسٹ عربیہ سے لے کر رومن ایمپرر تک، فرانس تک، کافی لمبے ایریے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدھی دنیا، اٹلانٹک اوشن تک یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام ہر طرف کافی تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگ بہت تیزی سے اسلام کو قبول کرنے لگے۔ اس وقت تک یہ مانا جانے لگا تھا کہ عربز نے آدھی دنیا جیت لی تھی، اور اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا ہمارے سب کے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کا تھا، جو کہ آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے دوست بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور لگ بھگ پوری دنیا، کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پر اسلام کا پرچار پرسار نہ ہوا ہو اور اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی ہو۔ اٹلانٹک اوشن سے لے کر پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، دنیا کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پر اسلام
نہ پہنچا ہو اور اسلام کی دعوت لوگوں نے قبول نہ کی ہو، اور محض صرف اس لیے کیونکہ جو ٹیچنگز حضور نے دی تھی انہی ٹیچنگز کو آگے بڑھایا گیا اور انہی کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے اور یہی صحیح راستہ ہے اور اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اور اسی کانسیپٹ کو لے کر پوری دنیا میں لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ مائیکل ایچ ہارٹ بتاتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا لگنا لگا تھا کہ اسلام کرسچنز کے اوپر بھاری پڑ جائے گا اور سب سے بڑا جو دھرم ابھر کے آئے گا وہ اسلام آئے گا، لیکن ایک لڑائی ہارنے کے علاوہ باقی اسلام میں اس وقت کوئی بھی لڑائی، ایک صدی تک کوئی بھی لڑائی نہیں ہاری تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت تھی اور لوگ بھر بھر کے اسلام قبول کر رہے تھے۔ اور ایک سمے ایسا آیا تھا کہ ہیومن ہسٹری میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اسلام ریلیجن سب سے بڑی حکومت بھی کر رہا تھا اور سب سے بڑے دھرم کے روپ میں بھی سامنے ابھر کر آ رہا تھا۔ ایک سمے پہ جہاں پر اسلام صرف عرب ٹرائبس تک ہی سیمت تھا، وہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا، وہ سینٹرل افریقہ، ایشیا، انڈونیشیا، پاکستان اور پوری دنیا میں یہ پھیل سکا، اور اس کے پیچھے جو ایک اور صرف ایک ہی ایسے انسان تھے جن کی وجہ سے یہ ایسا پاسبل ہو پایا، وہ ہم سب کے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی جو ٹیچنگز تھیں وہ لوگوں کو پسند آ رہی تھی اور لوگ اس میں بھر بھر کر ایکسیپٹ کر رہے تھے اور قبول کر رہے تھے، اور یہ جو کچھ بھی ہو پایا صرف اسی وجہ سے ہو پایا کیونکہ اسلام لوگوں کو پسند آ رہا تھا، لوگ اس سے انسپائرڈ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا تھا، اور یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو پایا تھا کہ لوگ حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسیپٹ کو، ایک اللہ کے کانسیپٹ کو پسند کر رہے تھے، اس کو قبول کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی بک میں حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رینکنگ میں نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی بک میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے حضور رینکنگ میں نمبر 1 پہ رکھے گئے ہیں جیسس کے کمپیریزن میں، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا تھا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسس سے رینکنگ میں نمبر 1 پر ہیں۔ اس کے پیچھے انہوں نے بہت سے ریزنز بتائے ہیں، ان ریزنز کا ہم ویڈیو اگلا آپ لوگوں کے بیچ میں لے کر آئیں گے، جس کے بارے میں پوری کھل کے ڈیٹیل بتائیں گے، جس سے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیوں حضور کو نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے جیسس کے کمپیریزن میں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔